اچھا، اس میں آپ پولیس بھی الرٹ ہے اور ٹریفک کے نظام کو بھی ٹھیک رکھنے کے لیے پولیس موجود ہے، اور پنجاب پولیس بھی اور اسلام آباد پولیس یہ انتظامات کو سیٹ رکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو شاید کل سے آئے ہوئے ہیں غالباً یا پرسوں سے، تو یہ اپنے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. اے این پی کے کیمپ بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں سامنے، اور کافی حد تک انتظامات بہتر نظر آ رہے ہیں. اسپیکر انسٹال کر دیے گئے ہیں اور کیمپ بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. تو یہ گو بہت کم جگہ ہے، بہت کم جگہ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک ان کو ریسٹ کے لیے یا ایک جو خاص جگہ چاہیے، اس حوالے سے یہ انتہائی مناسب جگہ تجویز کی گئی ہے. کچھ ہمارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے ڈی چوک کی بجائے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے تو غلط کیا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ انتہائی دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ جہاں پہ کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں اور ان کے ریسٹ کی جگہ بھی ہے، اور ساتھ ایک وسیع پیمانے پر بڑی مسجد موجود ہے جس میں واش روم بھی ہیں اور سارا سلسلہ ہے. تو اس میں متحرک ہیں لوگ اور بڑے ایکٹیو ہیں، اور یہ غالباً میں نے جس طرح پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ جس طرح کے انتظامات ہیں یا جس جوش و جذبے کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، یہ وہ جو ایک مصنوعی پروگرام ہوتے ہیں یہ اس طرح کا نہیں ہے، بڑا سالڈ پروگرام ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس میں لوگوں میں تنظیم، نظم، ڈسپلن، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور خصوصاً لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ بھی بڑا یہ چارج ہیں لوگ، اور اپنے بستر، کمبل اور یہ ساری چیزیں لے کے کچھ لوگ تو کل سے اور پرسوں سے آ چکے ہیں یہاں پہ. تو ساؤنڈ سسٹم کا بڑا زبردست انہوں نے انتظام کیا ہے. تو یہ ساؤنڈ سسٹم اور غالباً سکرینیں بھی لگا دی گئی ہیں. یہ کچھ ہمیں سکرین بھی نظر آ رہی ہیں جس پہ انہوں نے لائیو، تو اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس پورے اجتماع میں یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اگر عمران خان کی تقریریں لگا دی جائیں تو پچھلی تقریریں پرانی، تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. تو عمران خان کے وعدے اور ان کا اپنے مارچ کے حوالے سے جو بھی ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، جو وعدے کیا کرتے تھے، اور جس طرح وہ بتایا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ حکمران چور ہیں، تو جب ڈالر بڑھتا ہے تو سمجھو حکمران چور ہیں. تو وہ چوری والی جتنی بھی تقریریں ہیں اگر عمران خان کی لگا دی جائیں اور باقی کوئی بھی یہاں پہ تقریریں نہ ہوں تو یہ جلسہ زبردست کامیاب ہو سکتا ہے. تو ابھی بھی بڑا ٹھیک ٹھاک کراؤڈ ہے اور کافی میڈیا کے نمائندے بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس میں علماء کرام اور منتظمین جو ہیں وہ کافی حد تک موجود ہیں، اور بڑا ڈسپلن اور چارج لوگ ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ. اور یہاں پہ میڈیا کی بڑی تعداد ہے موجود ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر میڈیا کے لوگ اور بڑی سکرین کے اوپر صرف عمران خان کی پرانی تقریریں چلا دی جائیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب ڈالر بڑھتا ہے تو سمجھو حکمران چور ہیں، جب غربت بڑھتی ہے سمجھو حکمران چور ہیں، تو عمران خان کی تقریریں ہی چلا دی جائیں بڑی بڑی سکرینوں پر تو یہ اجتماع بڑا کامیاب ہو جائے گا. وہ لوگ روزانہ ٹیلی ویژن پر عمران خان کی پرانی تقریریں سنتے رہتے ہیں اور قوم یہ جان چکی ہے، اور جو ہمارے نوجوانوں کا عشق ٹوٹا ہے، ڈس ہارٹ ہیں وہ جو ایک تبدیلی کے نام پر، تو ان کو بھی تسکین ہو. بہرحال یہاں پہ اس اجتماع میں بڑا ایک روحانی اور
روحانی اجتماع ہے, یہ علماء کرام ہے, اور یہاں پہ کوئی طبلہ سرنگی, میوزک, خواتین کے ڈانس اور اس طرح کوئی اٹریکشن نہیں ہے یہاں پہ. لیکن علماء ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے یہاں پہ, کتابیں بھی پڑھیں گے, اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے اسلاف کی گفتگو یہاں پہ ہوا کرے گی, جو آغاز اسلام میں ہوا کرتی تھی, یا جو علماء نے انگریز کو نکالنے کے لیے جو جدوجہد کی تھی. تو غالباً یہ وہی اپنی تحریک ہے جو اس وقت اپنی موومنٹ ہے جو ابھی شروع ہو چکی ہے. لیکن ان کا ڈسپلن, ان کا انتظام, یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس طرح کا یہ سلسلہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اور اب یہ کراؤڈ یقیناً بڑھتا چلا جائے گا. تو ہماری دعا ہے کہ قوم جو ہے وہ باہر نکلے اور مولانا صاحب کا ساتھ دے, یقیناً دے بھی رہے ہیں, تاکہ جو قوم کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا جھوٹے وعدے ہوئے ہیں یا قوم کو گمراہ کیا گیا تھا, اس کا یہ جو ہے کفارہ بھی ادا ہو اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو. تو یہاں موجود ہیں جناب, تمام کوشش کریں گے آپ کو لائیو گائے آگاہ کرتے رہیں. تو اس میں نون لیگ کے کافی جھنڈے آ چکے ہیں, لگتا ہے کہ نون لیگ کی ایک بڑی تعداد بھی ابھی شریک ہونے والی ہے. اچھا, اس میں نا ایک دلچسپ صورتحال جو لاہور میں ہوئی, تو اس میں کچھ لوگ جو شادیانے بجا رہے تھے کہ جناب یہاں پہ تو نون لیگ نے کوئی خاص سپورٹ نہیں کیا. تو غالباً میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کو ایک نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب اتنی بڑی جماعت ہو کر مولانا صاحب کے جلوس کے پیچھے جب نکلیں گے تو ہم شاید ان کی ایک ذیلی جماعت ہو جائیں گے. غالباً یہ جو ہے نا نظر آتا ہے, جس میں انہوں نے بھرپور شرکت نہیں کی. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ آج مولانا صاحب کے اس اجتماع میں یہ تمام لوگ اپنے اپنے جلوسوں کے ساتھ اپنا شو آف پاور کر کے یہاں پہ پہنچیں گے. تو یہاں پہ اطمینان ہے, اور ارشد صاحب موجود ہیں اور یہ ٹریفک کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. تو ہماری پولیس کو یہ بھی اطمینان ہے کہ یہ شکر بے مہار طبقہ نہیں ہے, یہ نوجوانوں کا وہ طبقہ نہیں ہے جو سڑکیں بلاک کرتے تھے یا روک دیتے تھے, آگ لگاتے تھے, پولیس کا جھڑپے. یہ ایک منظم متحرک دیندار طبقہ ہے. ان سے کسی قسم کا کسی کو خوف نہیں ہے, نہ ہی پولیس کو خوف ہے, نہ ٹریفک کو خوف ہے, یعنی خوف کی علامت نہیں ہے. لیکن اس تبدیلی کو دفن کرنے کے لیے, ایک حقیقی تبدیلی لانے کے لیے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی اور خوشگوار موومنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو لمحہ ہم کوشش کریں گے کہ آگاہ کریں. ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو مجھے دوست پوچھتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا شعبہ الگ ہے, آپ کیا مولانا صاحب میں پھنس گئے؟ میرے بھائی, جس طرح قوم کے ساتھ ہاتھ ہوا, نوجوانوں کے ساتھ ہوا, اسی طرح پاکستانی عوام کی صحت کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ بہت جلد اس حکومت کا خاتمہ ہو, تاکہ صحت کا نظام بہتر ہو, پولیس کا نظام بہتر ہو, اور عوام جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. یہ جو 1-1.5 سال میں تباہی کے کنارے لے کر گئے ہیں, تو اس کی ریکوری ہو سکے. تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ قافلے روانہ ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پہ موجود ہیں. آپ کو دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہاں پہ ہماری پولیس کا اطمینان جو ہے وہ بھی بڑا قابل غور ہے. یعنی پولیس کے اندر سٹریس نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ غالباً ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے, یہ جو اجتماع ہے, اس میں کوئی فتنہ فساد نہیں ہے, بلکہ بڑا اطمینان ہے یہاں پہ. تو اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ یہ ایک منفرد اجتماع ہوگا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, اور اس میں اطمینان بھی ہوگا, امن بھی ہوگا, تسکین کا سامان بھی ہوگا, روحانیت بھی ہوگی, اور روحانی طور پر لوگوں کو موٹیویٹ بھی رکھا جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً جو جائے امن ہے, جو امن کی جگہ ہے, وہ یقیناً دین ہی ہے, اور دیندار لوگ اور میچور لوگ, اور یہ وہ طبقہ ہے
جو بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اور شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں جو لوگ پہلے دیندار طبقے سے دور دور رہتے تھے، لیکن ان کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ تماش بینوں میں اور حقیقی رہنماؤں میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں، اور مجھے یہ خیال ہے کہ ابھی انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی اور حقیقی تبدیلی بھی آئے گی۔ بہت شکریہ، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔